وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 11۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین حاصل ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے پہ رہ کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے اس حالت میں، اطمأن بہ، اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہ، اپنے منہ کے بل پھر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح نقصان ہے۔ سامعین کرام، یہ گزشتہ آیت میں بھی، گزشتہ سبق میں اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ شک پہ ہے، تردد ہے، شک ہے اور خطرات ہیں۔ کنارہ علی حرف، کنارہ مطلب یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نافع ادوار ہونے میں، کس چیز میں یقین نہیں ہے؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ پر مکمل اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقصود واحد نہیں ہے، دیگر بھی مقصود ہیں، یعنی اور ہستیوں کو بھی اس نے مقصود اور محبوب بنائے بائے۔ پھر یہ دیکھیں نا، نفع اور نقصان، یا نفع اور نقصان کی بات ہو رہی نہیں ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع لبئس المولا ولبئس العشیر۔ تو نفع اور نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات تو بنیادی طور پہ یاد رکھ لیں سامعین اکرام کہ اصل نقصان یا نفع یہ دنیا کا نہیں ہوتا، یہ آخرت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ اصل میں نفع و نقصان کا دن ہوگا، تغابن، یعنی وہ دن جو ہے، اس دن جو ہے پتہ چلے گا کہ کون نقصان میں ہے۔
دنیا کا ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ خطرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں یا انسان متردد ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ یہ یقین نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا مقصود و مطلوب اگر کسی کا دنیا بن گیا نا سامعین اکرام، پھر یہ دنیا کے حاصل ہونے پہ یہ خوشی کا اظہار کرے گا، خوش ہوگا، اور دنیا کے جو آزمائش آتی ہے تو اس پہ پھر یہ خفا ہوگا۔ لیکن بات ایسی ہے کہ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور آیت آ رہی ہے سامعین اکرام، من کان یظن، میں ذرا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ من کان یظن، جو یہ گمان رکھتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو وہ ایک اوپر کی طرف ایک رسی باندھے، اوپر فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، پھر وہ اپنا گلا گھونٹ لے، فلینظر، یعنی رسی باندھ کے پھندا بنا کے اس میں لٹک جائے، یعنی خودکشی کر لے، تو پھر دیکھے هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، جو چیز جس کو غصہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی میں مبتلا ہے، آیا اس ترکیب سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلطی پر ہے۔ ایک تو سامعین اکرام یہ آیت یاد رکھیں، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے نا، کہ یعنی یہ من کان یظن، جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام، ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا ایک جد و جہد اور محنت کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ حدیث بھی یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور وہ حدیث میں مختصر کر رہا ہوں، اور دوزخ بنائی، تو پھر جبرائیل نے ان کا جو آخری بار جنت کا وہ مشاہدہ کیا، تو حفت بالمکارہ کے الفاظ ہیں، حفت بالمکارہ، یہ ناگوار چیزوں سے اس کی چار دیواری ہے۔ اور ظاہر ہے سامعین اکرام یہ بات اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح کھول کے بیان کی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے پاس نہیں آئے گی ان لوگوں کی طرح کے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ مستهم البأساء ضراء والبأساء، خوب تکلیفیں اور خوف کی حالت سے انہیں گزارا گیا، انہیں پہنچی، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے اللہ سے کہا کہ متی نصر اللہ، اے اللہ تعالیٰ امداد چاہیے تیری، کب آئے گی؟ تو ان سے پھر کہا گیا دیکھو اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کا جو آغاز میں جو مضمون بیان ہوا ہے سامعین اکرام، کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں نے اس سے پہلے اور لوگوں کو آزمایا ہے، اور پھر ہم نے ثابت کیا ہے لوگوں پہ، دکھایا ہے لوگوں کو جو سچے ہیں،
اور جو جھوٹے ہیں، ان سب کا دنیا کے سامنے پتہ چلا ہے۔ تو سامعین کرام یہاں بھی یعنی مستہم البأساء اچھا وہ وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا خیال ہے کہ تمہاری آزمائش یہاں بھی کیا ان اصابت ہو فتنہ، وہاں بھی یفتنون، یہ فتنہ آزمائش۔ بات یہ ہے سامعین اکرام کہ مضمون تو طویل ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احاطہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے وہ وقتی آرام جو ہم کرتے ہیں وہ تو ایک جسمانی ضرورت ہے، نیند کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ جسمانی ضروریات ہیں، لیکن دنیا جو ہے مشقت میں ہے، یعنی انسان کی دنیا میں کامیابی کا راز مشقت میں ہے۔ اور ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، خوب محنت کرتے ہو، اور اس کو یعنی خوب محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ یعنی یہ طریقہ اگر تم اختیار کرو گے اور اپنی آپ کو تم مشقت اور محنت میں ڈالو گے تو تمہاری ملاقات پھر ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں کہ جو طالبان خدا ہیں سامعین کرام، جو سچے اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں، اللہ کی ملاقات کے اور اس کی رضامندی کے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم پہ کوئی آسانی آئے یا ہم آسانی میں زندگی گزاریں۔ وہ آپ کے ایک ایڈ میں کہتے ہیں نا، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، یا پھر دوسرے میں آپ کہتے ہیں کھا لے پی لے جی لے۔ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کھانا پینا جینا بس یہ اچھے طریقے سے کر لیا، یہ تو ایک بوگس نصب العین ہے کہ آپ کہیں میں اچھا کھا لوں، اچھا رہ لوں، اچھا پہن لوں، یہ چیز نہیں ہے سامعین کرام۔ اصل میں بنیادی طور پہ فطور عقل میں اس وقت آتا ہے جب کہ آپ کا نصب العین غلط ہو جائے، یعنی آپ کی اگر زندگی کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کے اعمال، آپ کی سوچیں، آپ کے کام درست نہیں ہوں گے سامعین کرام۔ جیسے کہ یہاں ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یعنی من الناس من یعبد اللہ علی حرف، یقینی نہیں ہے اپنے معبود پہ، اپنے سچے معبود پہ یقینی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور مدد کریں گے ایمان والوں کی اور اپنے رسولوں کی اس دنیا میں زندگی میں۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ انسان یہاں آیا ہے مشقت کے لیے، اس کی کامیابی مشقت میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے آیات آپ کو پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ اگر متوجہ ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور وعدے وہ تو اپنی جگہ بالکل سچے ہیں اور درست ہیں، لیکن طالبان مولا جو ہیں وہ کبھی دنیا میں اچھی دنیا کے خواب نہیں دیکھتے، یہ تو جد و جہد، محنت اور اس کے طالب ہوتے ہیں۔ مثال، ایک بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ تصور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو دیا ہوا تھا کہ ہم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری آزمائش کروں گا ہر طریقے سے۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، مصیبت آتی ہے، فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا تھا غزوہ خندق کی، جب 10,000 کا لشکر آیا تھا کافروں کا اجتماعی طور پہ، اور ان کا خیال تھا
کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ یہ تو ہر جنگ میں وہ اسی خیال سے آتے تھے، بدر میں بھی اسی خیال سے آئے تھے، اپنے سال ڈھول باجے تماشے رنڈیوں کو لے کے آئے تھے، ناچنے گانے والیوں کو۔ پھر احد میں بھی یہی مسئلہ تھا، پھر غزوہ احزاب میں بھی یہی مسئلہ تھا، 10,000 کا لشکر تھا اور یہ وہ نا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مومنوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ خوب محنت اور جد و جہد ہی میں کامیابی ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پنہاں ہے۔ تو جب 10,000 کا لشکر آئے نا، آپ کو معلوم مدینے کی کل آبادی کتنی تھی؟ آج کل جو مسجد نبوی ہے بس یہی ٹوٹل مدینہ تھا۔ اب 10,000 آدمی آ جائیں اس کے، تو بہرحال انہوں نے خندق کھودی مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مقابلہ کیا۔ لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ مدینے میں منافقین بھی تھے۔ کیا؟ منافقین بھی تھے۔ تو جب منافقین، تو قرآن میں اس کا بالکل نقشہ بیان کیا گیا۔ منافقوں نے وہ لشکر کو دیکھا تو ہمت ہار گئے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا وکذب اللہ ورسولہ، یہ کہا انہوں نے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا امداد کا وہ تو جھوٹا تھا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جھوٹ بولا۔ یہ منافقوں کا رد عمل تھا مصیبت، فتنہ، آزمائش کو دیکھ کے۔ ظاہر ہے ایک بظاہر ایک مصیبت تو تھی، آزمائش بھی تھی، فتنہ بھی تھا۔ تو منافقوں کا چونکہ بنیاد، زندگی کی بنیاد تقوی الہی پہ نہیں تھی، اعلیٰ حرف تھی، تو پھر کیا ہوا؟ دوسری طرف مومنوں کا کیا رد عمل تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ خوش ہو گئے، لشکر جرار کو جب دیکھا خوش ہو گئے۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا کہ تم پہ آزمائش آئے گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ تو مومن خوش ہو گئے۔ اب یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، ایک کنارے پہ بے یقینی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ فإن اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر خیر پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی بھوک آتی ہے، کوئی اور مصیبت آتی ہے، انقلب، اپنے منہ رخ پھیر لیتے ہیں، انقلب پھر جاتے ہیں اپنے منہ کے بل، یعنی رخ پھیر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ خسرت دنیا والآخرہ، انجام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر بھی چکا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں ایمان والے جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اطمینان، دلی اطمینان، خوشی کس کو حاصل ہوتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان والے ہیں وہ مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور اللہ کی ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب سامعین کرام، تو مومن جو ہے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ مومن جو ہے اس کی دین و دنیا کامیاب، دین و دنیا کامیابیاں ہیں، اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، یا اللہ کو انہوں نے اپنا مقصود و مطلوب و محبوب نہیں بنایا ہے، دنیا اور دین دونوں میں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ آخرت، یا وہ ہے نا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی نقصان ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان۔
ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح نقصان ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، اب جب جو مصیبت آتی ہے تو یہ غیر اللہ سے توقعات مان لیتا ہے، غیر اللہ کے نقصان سے ڈرتا ہے، اس سے فائدے کی امیدیں لگاتا رہتا ہے، یعنی یدعو پکارتا ہے، یعنی امید لگا لیتا ہے اللہ کے سوا ان ہستیوں سے، ما لا یضرہ ما لا ینفعہ، جیسا کہ ہم نے آج کل پیسے سے توقعات لگا، ہر بے ایمانی ہر حرام کریں گے پیسہ حاصل کرو، کیوں کہ یہ فائدے دینے والی چیز ہے، نہیں ہوگا تو نقصان ہو جائے گا، یہ غیر اللہ ہیں، اس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں اصل جو ذات ہے نفع اور نقصان پہنچانے والی وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی کامیابی وہ ہے، گمراہی ہے، ضلال گمراہی ہے، البعید بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے توقعات لگا لی اور اس ڈگر پہ وہ زندگی گزارتا رہا، یہ گمراہی میں پھر بہت دور نکل جاتا ہے، اس کا واپس لوٹانا مشکل ہوتا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ان ہستیوں کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ فائدہ کیا دیں گی، نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا کی کوئی قوت اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی فائدہ دے نہیں سکتی، اگر آپ کو فائدہ حاصل بھی ہو جائے جو بظاہر فائدہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بانڈ نکل آئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ بظاہر کروڑ پتی ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ آپ خوش ہو گئے مثال کے طور پہ، لیکن وہ پیسہ کس کام کا جو آپ سے بیماری نہ ہٹا سکے، جو آپ سے کوئی مصیبت دفع نہ کر سکے، جو آپ کو موت سے نہ بچا کے، جو سکون قلب آپ کو نہ دے سکے۔ زیادہ پیسہ تو آپ کا پتہ ہے نا کہ پریشانی جو ہے وہ پھر آتی ہے اس کے ساتھ، اور پیسے کی ایک مصیبت اور بھی ہے سامنے کرام، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، وہ اندازے سے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر فراخ کر دے اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق تو وہ بغاوت اختیار کر لیں گے، اور ایسا ہوتا ہے سامنے کرام۔ قارون کیا تھا؟ اس نے بغاوت کر لی تھی قارون۔ بہرحال تو یہ ہستیاں جو ہیں اگر غیر اللہ سے آپ نے توقعات قائم کر لی، لبئس المولا، بہت برا مددگار ہے، مولا کہتے ہیں مددگار، آقا، کارساز، ولبئس العشیر، اور بہت برا رفیق ہے، بہت برا ساتھی ہے یہ غیر اللہ کے سوا، جو بھی آپ نے اس کو وہ بنا لیا ہے۔ تو اب جو لوگ ایسے نہیں ہیں، جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں، ان کا حال بیان کر رہا ہے۔ یہ تو بے یقینوں کی بات ہوگی، جن کا ایمان ہے اللہ پہ اور بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصلی کارساز، اصلی فائدہ دینے والا اور اصلی فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے سامعین کرام۔ یہ ہم جتنی جلدی اس کا ادراک کر لیں ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے من کان یظن، اس کی میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، لیکن میں پھر خلاصے کے طور پہ کہ بھئی ایک شخص مثال کے طور پہ پریشان ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، فتنہ ہے، مصیبت ہے، پریشان ہے، اب اللہ پہ تو اس کا اعتماد نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم
اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لو، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، تو مطلب تم دیکھو کہ کیا اس سے تمہاری نجات ہو جائے گی یا مصیبتیں رفع ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو خودکشی تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کر کے دیکھ لو، تمہاری ہو سکتا ہے خودکشی سے مسائل حل ہو جائیں، لیکن وہ تو نہیں ہو۔ من کان یظن، جس کا یہ گمان ہے ان لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو ایک رسی آسمان سے لٹکا لے اور اپنے گلے میں ڈال کے اس سے خودکشی کر لے۔ تو بس یہ دیکھے، فلینظر، یہ دیکھے، هل یذہبن، کیا رفع ہو گئی اس سے قید ہو، اس تدبیر سے، ما یغیظ، جو اس کو پریشان کر رہی تھی یا جس کی وجہ سے یہ غصے میں تھا۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ ترجمہ سنا دیں، من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں ایک کنارے پہ رہ کے، یعنی شک میں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی خیر پہنچتی ہے مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے انقلب علی وجہ، تو اپنے منہ کے بل لوٹ جاتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو گیا، ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح خسارہ ہے، یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ کے سوا، ما لا یضرہ، ان ہستیوں کو، ما لا یضرہ، یعنی یدعو مطلب امید لگا لیتا ہے اللہ کے سوا ان ہستیوں سے جو نہ اس کو نقصان دے سکتی ہیں، وما لا ينفعہ، اور نہ کوئی فائدہ، ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ان ہستیوں سے امیدیں لگا لیتا ہے کہ ان کے فائدے سے زیادہ ان کا نقصان ہے، لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا اس کا آقا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، ولبئس العشیر، اور بہت برا رفیق ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن، جس کا یہ گمان ہو ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، آسمان سے ایک رسی لٹکا لے، ثم لیقطع، پھر خودکشی کر لے، فلینظر، بس یہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ اس کی تدبیر سے جس بات میں کے بارے میں یہ غصے میں تھا وہ ختم ہو گئی، یعنی وہ مسئلہ حل ہو گیا نہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. And among the people is he who worships God on edge. When something good comes his way, he is content with it. But when an ordeal strikes him, he makes a turnaround. He loses this world and the next. That is the obvious loss. يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. He invokes, instead of God, what can neither harm him nor benefit him. That is the far straying. يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. He invokes one whose harm is closer than his benefit. What a miserable master, what a miserable companion. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. God will admit those who believe and do righteous deeds into gardens beneath which rivers flow. God does whatever he wills. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Whoever thinks that God will not help him in this life and in the hereafter, let him turn to heaven, then sever, and see if his cunning eliminates what enrages him. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔